اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم نامے سے عظیم و رحمان صدیقی عرض کر رہا ہوں۔ جن بھی قوموں نے ترقی کی انہوں نے کتاب کو پڑھا، ان کے کتب خانے آباد ہوئے۔ جب مسلمانوں نے کتابوں کو پڑھا، اس پہ عمل کیا، کتابیں لکھیں اور ان کے کتب خانے آباد تھے تو جناب انہوں نے ترقی کی۔ آج جو ترقی یافتہ قومیں کتاب سے محبت کرتی ہیں، پڑھتی ہیں اور ان کی لائبریریاں اور لیبارٹریاں آباد ہیں۔ تو میں نے بھی سوچا کہ جو میں کتابیں پڑھتا ہوں ایز اے کتاب دوست، میں ان کتابوں کا تعارف آپ لوگوں سے کراؤں، خاص طور پہ نوجوانوں سے، تاکہ وہ اس کتاب کے بارے میں جانیں اور کہاں سے کتاب ملتی ہے اس کے بارے میں بھی انہیں آگاہی ہو۔ تو جناب یہ پروگرام جاری رہے گا، کچھ کتابوں کا میں تعارف کراتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلی آج کی جو کتاب ہے اس کا میں تعارف کرا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے جناب باز گشت مشاہیر عالم کی یادگار تقریر۔ دیکھیں، تقریر ایک دفعہ ہوتی لیکن اس کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی ہے۔ یہ کتاب جناب لکھی ہے ادریس آزاد صاحب نے، اور یہ آپ کو مل جائے گی خزینہ علم و ادب سے، یہ کتاب مل جائے گی۔ اور جناب اس میں ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطاب کیا کوہ صفا پہ، وہ خطاب ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ نے خطاب فرمائے وہ سب اس میں درج ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے جو خطاب ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر ہیں، علامہ اقبال کی ہیں، پیر مار علی شاہ صاحب اور ابوالکلام آزاد، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا مفتی محمود، ذوالفقار علی بھٹو، صدام حسین اور علامہ مشرقی، علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کی بڑی جو مایہ ناز تقاریر ہیں، بڑی زبردست جو تقاریر ہیں وہ اس میں ہیں۔ پڑھیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ دوسری جو جناب کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب، میں پڑھتا رہتا ہوں، نسیم ہدایت کے جھونکے ہے۔ یہ جناب جو ہے نا 9 مسلم بہنوں کی کہانی، خود بھائی اور بہنوں کی کہانی خود ان کی زبانی۔ یہ جناب ہے کتاب مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب انڈیا میں ہیں، اور وہاں پہ وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ بہت مشکلات ہیں اور وہ اس دعوت کا کام وہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں جناب ان غیر مسلموں کے انٹرویو ہیں جو مسلمان ہوئے، اور آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ مولانا اور ان کے ساتھیوں نے لاکھوں غیر مسلموں تک پیغام پہنچایا، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، اور لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ حیران بھی ہوں گے کہ کس طرح وہ کام کرتے ہیں، اور ہمارا بھی فرض ہے مسلمانوں کا کہ ہم، چونکہ ہم دائی ہیں اور غیر مسلم مدعو ہیں، تو یہ کتاب پڑھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح ہم نے جو ہے نا اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور جناب یہ کتاب ہے، یہ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے جو ہے، یہ جناب مکتبہ خلیل یوسف مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور سے مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ زوال، یہ ڈاکٹر سہیل شرجیل انور صاحب کی کتاب، اور جناب اسے شائع کیا علم و عرفان پبلشرز والوں نے۔ اس کتاب میں جناب جو ہے نا جی، جو اسلامی ہندوستان ہے، جو ہے محمد بن قاسم کی فتح سے لے کے اور سقوط ڈھاکہ تک، اس میں انہوں نے ساری چیزیں بیان کی ہیں، ساری ہسٹری بیان کی ہے۔ اور یہ کتاب پڑھنے سے پتہ چلے گا مسلمان کس طرح مسلمانوں کو غلبہ ملا اور کس طرح مسلمان جو ہے زوال کا شکار ہوئے، اور خاص طور پہ اگر آپ پڑھیں کہ پاکستان بننے کے بعد جو حالات ہیں، کس طرح پاکستان مضبوط اتنا نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ قائد اعظم کی موجودگی میں پنجاب، سندھ اور سرحد اور بنگال میں اگر آپ دیکھیں گے تو فوراً اقتدار کی رسہ کشی جو سیاستدانوں نے شروع کر دی تھی، اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ ہاں، ایک اور کتاب جناب یہ ہے حوصلہ مند لوگ مشکل وقت گزار جاتے ہیں، ڈاکٹر رابٹ ٹیچ شروع کی کتاب ہے۔ ترجمہ اس کا کیا قاضی ذوالفقار احمد صاحب نے، زبردست ترجمہ کیا ہے، اور یہ تخلیقات والوں کی کتاب ہے، اس کو تو آپ جانتے ہیں تخلیقات کو۔ اس کتاب میں جناب حوصلہ دیا لوگوں کو، سچی کہانیاں بیان کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر رابٹ صاحب نے۔ خاص طور پہ اس میں جناب ایک جو واقعہ ہے نا کہ طوفان کا بگولا، جیسے ان کے فارم ہاؤس کو، جس کو انہوں نے تنکا جوڑ کے ایک پینی جوڑ کے بنایا تھا، طوفان نے سب ملیا میٹ کر دیا، تو سارے لوگ وہ جگہ چھوڑ گئے، لیکن ان کے والد صاحب نے پھر اس کو جس طرح آباد کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر حوصلہ مند ہو تو مشکل وقت گزر جاتا ہے، اور حوصلہ مند لوگ جو ہے
جو ہے نا باقی رہ جاتے ہیں. بہت زبردست کتاب ہے, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, ایک کتاب یہ جناب کئی سولیاں سر راہ تھیں, یہ آصف بٹ صاحب ایڈوکیٹ ہیں, ان کی کتاب, یہ مجھے پرانی کتابوں کی دکان سے ملی, اتنی پرانی کتاب نہیں. جہانگیر بکس والوں نے اس کو شائع کیا ہے, جہانگیر بکس والوں نے شائع کیا ہے. اور یہ کتاب جناب کئی سولیاں سر راہ تھیں, یہ آصف بٹ صاحب کی کتاب ہے جناب. یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست دلچسپ کتاب ہے, اگرچہ اس میں جو یہ ایک سیاسی کارکن تھے اور رضا الحق صاحب کے دور میں ان کی جدوجہد تھی. مطلب مجھے اس سیاست سے اختلاف ہے, میں اس پہ جو ہے نا جی یقین نہیں رکھتا, لیکن یہ جو کتاب ہے نا جی, آصف بٹ صاحب نے ایک ہی کتاب لکھی, کمال کی لکھی. اس میں جناب سیاست کے بارے میں اور دنیا جہان کی معلومات انہوں نے بیان کی, اور سفر نامہ ایسا لکھا کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اور اتنی دلچسپ کہانیاں ہیں جیلوں کے بارے میں اور انسانی نفسیات کے بارے میں, اور اتنا ان کا مطالعہ آصف بٹ صاحب کا کہ حیرانی ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت اردو اور اتنی خوبصورت باتیں اس میں لکھی. اور خاص طور پہ جب وہ عدالتوں میں اپنے حق کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایسے ان کے خطاب ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. بہت زبردست کتاب ہے یہ جناب آصف بٹ صاحب کی, اور میں نے اسے بہت پڑھا ہے. اس میں بہت دلچسپی ہے, انسان اگر شروع کرے تو جناب یہ پڑھتا ہی رہتا ہے اس کتاب کو, آصف بٹ صاحب کی کتاب. تو یہ کتابیں جناب میں نے آپ کو تعارف کرایا, آپ ان کو خریدیں, ان کو پڑھیں. جہاں بہت ساری چیزیں خریدیں, کتابیں بھی پڑھیں انشاءاللہ تعالی. ہاں, اور ہمارا جو چینل ہے اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. یہ چینل دیکھیں جی, مختلف چینل ہے, اور یہ ایک ایسا چینل ہے جو علم کی روشنی پھیلانا چاہتا ہے, معلومات دینا چاہتا ہے. آپ اس کا بھی ساتھ دیں. دوسرے جو چینل ہوتے ہیں اور جو مطلب جو وہ خدمت نہیں کر رہے جو کرنی چاہیے علم و ادب پھیلانے کی, تو وہ چل رہے ہیں, جہاں اس کو بھی چلائیں. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت ساری کتابوں کے ساتھ. اللہ حافظ.